اصل عمارت. ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. کتاب الرقاق. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں کہ دنیا کا سامان زیادہ ہو. امیر وہ شخص نہیں جس کے پاس بہت دنیا ہے، بلکہ دولت مندی تو یہ ہے کہ دل غنی ہو، یعنی انسان کے اندر ایک قناعت ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، اور کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو، یعنی غریب ہونا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، مالداری دل کی مالداری ہے اور فقر بھی دل کا فقر ہے. یعنی اصل فقیر ہوا جس کا دل فقیر ہے، کہ دل میں ایک محتاجی لگی ہوئی ہے. تو یہ جو دل کا غنا ہے، دل کے اندر قناعت ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ، 2 وقت کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، اچھی کمپنی ہے، دین کا علم مل رہا ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ سب کچھ ہے میرے پاس. لیکن بہت سے لوگ نعمتیں دیکھ نہیں سکتے، ان کو نظر نہیں آتی. 2 وقت کا اچھا کھانا مل جانا کسی کو، یہ بہت بڑی بات ہے. انسان اگر سوچے ان لوگوں کے بارے میں جن کو نہیں ملتا، نہانے کے لیے پانی مل جانا، کپڑے دھونے کے لیے صابن مل جانا، اور اسی طرح بیمار ہونے پہ دوا مل جانا، روحانی ضروریات کا پورا ہونا، دین کا علم ملنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نعمتیں. لیکن کچھ لوگ ان ساری نعمتوں کو پا کر بھی روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ کہیں وہ میں تو نہیں کہ جس کے پاس سب کچھ. مثلاً آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو کچھ دیا، چاہے ڈائریکٹ آپ کے پاس تھا یا کسی نے آپ کی مدد کی، تو آپ یہاں بیٹھے ہیں نا. اب اس میں انسان ان کو دیکھتا رہے، اچھا فلاں تو کینٹین سے یہ بھی کھا رہا ہے اور فلاں تو وہ کر رہا ہے اور میرے پاس نہیں، اور رونا دھونا شروع کر دے اور سیلف پٹی کا شکار ہو اور غمگین ہو اور دکھی ہو، پریشان رہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو آپ سوچئے کہ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی کہ انسان وہ چیزیں نہ دیکھے جو ہیں، ان کے بارے میں رنجیدہ اور غمگین رہے جو نہیں ہے. ایسا شخص زندگی بھر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، خوش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نعمتیں نہیں دیکھ رہا، وہ کمی کو دیکھ رہا، محتاجی کو دیکھ رہا ہے. تو اس دنیا میں تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی محتاج ہے، وہ بھی فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. صرف اللہ ہی بے نیاز تعریف والا ہے، باقی سب کو کوئی نہ کوئی حاجت لاحق ہے. ہم سب کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم سب کو نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم سب کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. کتنی ضروریات ہیں ہمارے ساتھ، کوئی امیر ہو غریب ہو، سب کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک قناعت ہو، غنا ہو، اور ایسا شخص بڑا ہی خوش قسمت شخص ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری کو غنا نہیں کہتے، غنا تو دل کا ہوتا ہے. جب اللہ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی پیشانی میں رکھ دیتا ہے، سامنے رکھ دیتا ہے، اس کا فقر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، ہر وقت اس کو فقر اور محتاجی نظر آتی ہے. تو یہاں پر عرض لفظ آیا، کثرت العرض. عرض کہتے ہیں عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، دنیا کی زیب و زینت. اور یہ فقیری کب بڑھتی ہے؟ جب انسان کے اندر زیادہ کی ہرس ہوتی ہے، اور زیادہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. یعنی ضروریات تو بہت سے لوگوں کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی وانٹس جو ہوتی ہیں، ان کی خواہشات جو ہوتی ہیں، ان کی ہرس جو ہوتی ہے، وہ حد سے بڑی بھی ہوتی ہے، اور اسی ہرس سے منع کیا گیا ہے. اور یہ ہرس جو ہے
اس کا ایک نام شح بھی ہے، دل کی تنگی، جس میں انسان کے پاس ہوتا بھی ہے تو انسان دوسرے کو دینا نہیں چاہتا، کیونکہ میرے پاس تھوڑا ہو جائے گا، میرے پاس کم ہو جائے گا. حالانکہ انسان کا مال کیا ہے؟ وہ جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن لیا، اور باقی تو دوسروں کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ہماری اصل محتاجی کیا؟ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا ہے. بعض اوقات ضد میں دوسروں کو دکھاتے ہیں. ایک کمپٹیشن سا ہوتا ہے نا خاندانوں میں، کولڈ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آمنے سامنے آ کے بھی، کہ ہم اپنے رائیولز کو یہ دکھانا چاہتے ہیں دیکھو کتنا ہے ہمارے پاس. شادیوں میں بڑھ چڑھ کے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ بعض اوقات بہت سے قرضے اٹھا کے خرچ کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ دکھاوا، کہ ہم دنیا میں دوسروں سے پیچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. صرف ضرورت کی چیزیں نہیں لیتے، بہت سا تو صرف زیب و زینت کی نظر ہو جاتا ہے. مہنگے مہنگے کپڑے سلوانا اور مہنگے مہنگے جوتے اور ہر چیز بہت برانڈ کی اور بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ درجے کی، اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ضرورت پوری کرنا، دکھاوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اسی چیز کا خوف کیا تھا کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، بلکہ کس سے ڈرتا ہوں؟ کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. ایک اور روایت میں آتا ہے، جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ طاغوت کے راستے میں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ شیطان کے راستے میں. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ طاغوت کے راستے میں ہے. دنیا چاہنے والا کبھی سیر بھی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو، جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے. کسی کا گھر اچھا دیکھا تو غم میں مبتلا ہو گیا، کسی کا کپڑا اچھا دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں، کسی کا پرس اچھا دیکھا تو اندر سے کڑنے لگ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا میں پیچھے ہونے کی وجہ سے سیلف پٹی کا شکار ہونا ہے. تو انسان کی عزت اس میں ہے کہ انسان لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا شرف اس کے رات کے قیام میں ہے، اور اس کی عزت اس چیز سے بے نیاز ہونے میں جو لوگوں کے پاس ہے. اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا. یہ صحیح بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اس کو رزق دیا گیا، اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا کر دی. کامیاب ہے وہ شخص کہ جو ہے اس پہ راضی ہے، زیادہ کی لالچ نہیں. مل جائے تو خوش ہے، شکر گزار ہے، نہ ملے تو محرومیوں پہ جلتا اور کڑتا نہیں رہتا. جب دنیا کی کمی کا شکار ہو نا اور یہ رونا آئے کہ کھانے کو نہیں ہے، فلاں نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال دیکھ لینا چاہیے کہ 2 ماہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا. کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دن بھی اگر علم کے راستے میں ہمیں گرم ناشتہ نہ ملے یا صحیح طور پہ ہماری مرضی کا کھانا نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو اس راستے کو، باقی سب تو اچھا، کھانا اچھا نہیں، کیا پڑھنا، ایسے تھوڑی پڑھائی ہوتی ہے. تو پھر پیچھے ہی رہ جائیں گے نا، کتنی بڑی دولت گنوا دیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فرنیچر کتنا تھا، صوفے کتنے تھے، کارپٹس کتنے تھے، ڈیکوریشن پیس کتنے تھے. کیا انہی چیزوں میں عزت ہے انسان کی؟ اگر یہ عزت کا معیار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں. پھر عزت کا معیار دنیا کا زیادہ ہونا نہیں ہے، اللہ کا تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس لیے ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے، اپنی کمی کوتاہی پر نادم ہونا چاہیے، نہ کہ اس بات پہ روئیں کہ ہمارے پاس دنیا کم ہے دوسرے کے مقابلے میں. اور جب ایک کو کمپیٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ایک اور کے ساتھ کمپٹیشن لگا لیتے ہیں، کہیں بھی رکتے تھوڑی ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور دیکھا کہ اس کے نشان آپ کے جسم پہ کھپ گئے. وہ رونے لگے.
کہ کیسر و کسرا کے لیے تو اتنا کچھ اور آپ کے لیے یہ بستر. آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہمیں آخرت ملے اور ان کو دنیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں.